جی افشا جی آج پوری دنیا چھٹی منا رہی ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, ریکارڈنگ کر رہی ہیں, یہ کیا بات ہے؟ آپ کو خوشی نہیں ہے آج 28 مئی کی؟ نہیں, مجھے 28 مئی کی خوشی یہ تو اب ایک ٹرکی سوال ہے نہیں بھائی کاشف آپ دیکھیں, کا. یا تو بندہ 28 مئی والا ہوتا ہے یا 9 مئی والا ہوتا ہے. آپ بتا دیں آپ کون سے والی ہیں. جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس میں ادھر یا اور نہیں, تو میں تو بابا قوم کے ساتھ ہوں, کام کام اور صرف کام. تو باقی 9 مئی والے نے بھی آج چھٹی ہے, ویسے ہی انہوں نے تو بیچاریاں دی چھٹی ہے, لیکن چھٹی کرا دی گئی ہے. اچھا, انہوں نے خود تو کچھ نہیں کیا. اچھا خیر, نہیں میں ابھی یہ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا. اچھا. میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہ رہا ہوں 9 مئی کہہ رہا ہوں 28 مئی کی مناسبت سے. جی جی, ارشاد. 2025 میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان ایوالو ہو رہا ہے بہت تیزی سے, اور جو جنگ اور جدل, جنگوازم, وار مونگرنگ, ایک کنسنسس پایا جاتا ہے مہذب معاشروں کے اندر کہ جنگ ایک بری چیز ہے. ایسے میں 25 کروڑ کے ایک ملک کا, اس میں سے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کم از کم 2-3 کروڑ لوگوں کی تو ہے نا, 2-3 کروڑ لوگوں کا میڈیا ہے, 2-3 کروڑ لوگوں کا یہ اپنا مڈل کلاس یا اپر مڈل کلاس والوں کا سٹیک ہے سارا, تو وہ پورے 25 کروڑ کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. جب میں 25 کروڑ کہتا ہوں نا تو مراد یہی لوگ ہوتے ہیں. وہ ایک ایسے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس دن ایک ایٹم بم بنایا گیا تھا. کامیابی اس دن بنایا تو نہیں گیا تھا, یا تجربہ کیا گیا تھا, یا دنیا کو یہ پتہ تجربہ لگا بھی نہیں تھا, کیا گیا تھا, یا دنیا کو بتایا گیا تھا کہ اب وہ پرویز مشرف والے مکے جو ہیں, ہرگز نہیں. میاں نواز شریف والے مکے, ہرگز نہیں. ذوالفقار علی بھٹو والے مکے. کم آن کاشف. اب دیکھیں آپ مجھے لیاقت علی خان صاحب تک پہنچائیں گی. اچھا, میں نے تو سوچا کہ آپ ایوب خان تک جائیں گے. وہی بالکل اینڈ تک مکوں کی بات ہو رہی ہے, تو نہیں آپ چھوڑیں ان باتوں کو. تو کیا یہ سیلیبریٹ کرنا بنتا ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے. یہی تو سوال ہے. کوئی نہیں پوچھ رہا, نہ میڈیا پوچھ رہا ہے, بلکہ اب تو جو ہمارے ایک جو پروگریسو لوگ ہوتے تھے وہ این جی او سیکٹر میں ہوتے تھے نا, سول سوسائٹی, وہ بھی سیم پیج پر ہے. سرخے تو میں کہتا ہوں سرخے تو سب سو چکے ہرے ہو گئے ہیں. تو کوئی نہیں پوچھ رہا. تو ایسے میں بھی نہ پوچھوں کہیں میرے پر دیش دروہی ہونے کا, غدار ہونے کا الزام نہ لگ جائے یا کیا. نہیں, میں تو نہیں لگاؤں گی میں, لیکن آپ کو کافی مفصل جواب دینا چاہوں گی. ارشاد. پہلی بات تو یہ کہ یہ جس قسم کی آپ ایک آئیڈیلسٹک باتیں کر رہے ہیں نا کاشف, آپ اور آپ جیسے لوگ آج کے دن ساڑ پھانک رہے ہوتے ہیں نا کہ غربت ہے, انسانی حقوق نہیں مل رہے, یہ بم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور خیر میں تے اپنے پنجابی لہجے چ کہہ دیتا ہے, وہ تے انگریزی دے وچ لکھ دینے تے بول دینے. کاشف صاحب, یہ آپ لوگوں کی ساری باتیں ویسٹ کے سٹینڈرڈز کے ساتھ بہت ہی لگا کھاتی ہیں. وہ جو انسانی حقوق کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, وہ جو سیلیبریشنز کی کچھ سٹینڈرڈز ہیں, وہ جو قوموں کی زندگیوں کے اہم موڑ ہیں, اور ترقی اور نہ ترقی ہونا, اور یہ سارے یہ سب سٹینڈرڈز جو ہیں یہ جہاں سے نکل کر سکھائے جاتے ہیں اور سیکھے جاتے ہیں اور جن کو فالو کیا جاتا ہے. جی وہ ان نہیں ہندے انسانی حقوق دے مامے چاچے, تو پھر یہ سارے انسانی حقوق جو ہیں وہ غزہ کی دفعہ کہاں ہیں؟ اس وقت تو سارے ایسے منہ لویٹ کے تو ادھر ادھر ہو جاندے ہیں یا میسنی سی بات کر دیتے ہیں. اور اگلی بات, اتنی آئیڈیلسٹک باتیں, ہم جس خطے میں رہتے ہیں, جس کنڈیشن میں یہ خطے, یہ مطلب کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, مالدیپ وغیرہ چلیں, وہ ان کے ذرا معاملات اور ہیں. یہاں پر جس غربت کی آپ بات کر رہے ہیں یا اکانومی کی آپ بات کرتے ہیں, اس کے تو معاملات ہی کسی اور طرح سے چلتے ہیں. جن دھماکوں کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا؟ نہیں دینا چاہیے تھا جواب. میرا پڑوسی بدماش بن کر پورے محلے میں بتاتا رہے کہ ایتھے دا اپن یہاں کا جے کانت شکرے ہے, میں ہر دفعہ کہاں لگا رہے, چلو جی کوئی گل نہیں.
وہ مونڈے چوڑے کر کے چھاتیاں چوڑیاں کر کے پھردا رہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ خسما دا سر کھائے لگا تے لگا رہے اسی اپنا کام. لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے جب وہ کیا کہتے ہیں شکتی کا سنتولن. آج کی دنیا میں دو ہی حقیقتیں ہیں. ویسے تو انسانی زندگی میں دو ہی حقیقتوں کو میں مانتی ہوں, ایک بھوک دوسری موت. لیکن اگر ہم قوموں کی بات کریں, ممالک کی بات کریں, تو وہ جو طاقت ہے نا, چودراہٹ ہے, وہ اکانومی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. اور وہ آپ کے یہ جو ڈولے شولے مسلز شوئنگ ہوتی ہے یہ وہ, اور چیسٹ تھمپنگ, دیکھو میں نے سارے کی ورڈز استعمال کر لیے ہیں. تو اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنا دوسرا گال آگے کر دے؟ یہ تو وہی بات ہے جیسے اب جس طرح سے انڈیا بار بار بھیج رہا ہے, رفال بھیج رہا ہے, اور اپنے وہ کیا کاما کازی میں نام ہی نہیں آندے, اور اسرائیلی ٹیکنالوجی والے ڈرونز تے فلانے ٹمکانے یہ وہ. اچھا ہم بس چپ کر کے اس کو مارتے رہیں, گراتے رہیں, یا ہم کہیں ایسے نہیں, دیکھیں ایسے نہیں کرنا چاہیے؟ جواب پھر دینا پڑتا ہے. آپ کی بات پوری ہو گئی. میں آپ کی بات سے چونکہ اگری نہیں کر رہی تو بتا دیا میں نے. میں اگر اس کو کنکلوڈ کروں آپ کی اتنی لمبی بات, شکتی کا سنتولن قائم رہنا چاہیے, شکتی کے سنتولن, ورنہ بدماش آپ کے سر پر چڑھ کر ناچتے ہیں, تھاتھیا کرتے ہیں. اچھا مطلب میں آپ اس کو کنکلوڈ کروں گا تو اس میں آپ نے دو باتیں کہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ تہذیب دراصل امیر ملکوں کا ایک ڈرامہ ہے, اور تہذیب کوئی چیز نہیں ہوتی. ڈرامہ نہیں, ڈرامہ نہیں ہے, سلیکٹیو معاملات ہیں. ہاں بالکل سلیکٹیو معاملات ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, اور جو یہاں پر صرف ایسے لوگ کرتے ہیں جو مثالی ہوتے ہیں, جب ان کا شہری یہاں کے این جی او والے جب ان کا شہری شہریوں پر لوگوں پر ٹرک چڑھا دے, یا کسی اسکول میں گھس کر وہ فائرنگ کر دے, ذہنی مریض ہوتا ہے تو وہ ہاں تو وہ تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اور لیکن اگر وہی کوئی مسلم کرے تو پھر تو ہمیں باہر نہیں لینا چاہیے یہ باتیں, آئیڈیلسٹک باتیں کر کے. سویلائزیشن, ہیومن ایوولوشن اور جنگوزم نہیں ہونا چاہیے. ریئلٹی یہ ہے کہ جنگل کا قانون ہے, اور جنگل کے قانون میں اگر کوئی آپ کو سروائیو کرنا ہے تو پھر آپ کو تگڑا ہو کے رہنا پڑے گا. ایک تو آپ کا یہ نہیں تو پھر چودھری جتیاں مارے گا. بالکل, یعنی کہ وہ کیا علامہ اقبال کی اچانک سے امریکہ کے ساتھ بھی سمجھ گیا نا. آپ آگے تو چلنے دیں نا, دیکھیں میں آپ اپنا پوائنٹ کلیئر کر چکی ہیں, ٹھیک ہے نا, میں سمجھ گیا آپ کی بات نا. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کہہ رہی ہیں. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا بہت بدماش ہے, اس نے دھماکے کیے, ہم چپ کر کے اپنے ملک میں غریبوں کی خدمت کے لیے, ترقی کے لیے کام کر رہے تھے, جمہوریت چل رہی تھی, امن پسندی کا دورہ تھا, اور ہم نے کوئی ڈرٹی ورک تو کیا نہیں. خواجہ صاحب پتہ نہیں اس عمر میں آگے کیا ہو گیا خواجہ صاحب کو, ڈرٹی ورک. خواجہ صاحب اس عمر میں آ کے نہیں, وہ گزشتہ کئی دنوں سے ڈرٹی ورک, لیکن میں نہیں مانتا. آپ جو کہہ رہی ہیں نا وہ یہ ہے, وہ جب وزیر خارجہ تھے وہ تب بھی یہی کہہ رہے تھے. بہت اچھا لاجک ہے ویسے تو. یہ ہے کہ یہاں پر ہم امن اور راشتی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ایک, اور جمہوریت بہہ رہی تھی پاکستان کی سڑکوں پہ, اور ہم نے تو کبھی پنگا لیا ہی نہیں نا کسی کے ساتھ. ایسا کیا ہوا تھا کہ یوم تکبیر تو اب بعد میں اس کا نام دیا گیا کہ یہ 6 دھماکوں کے 8-9 مہینے کے بعد اٹل بہاری واجپئی صاحب پاکستان تشریف لائے, لاہور ڈکلیریشن. آپ نے بات ہی دوسری طرف چلا دی. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمیں 28 مئی منانا چاہیے, بوم کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ نہیں آپ ہم کرتے ہیں, واجپئی صاحب پہ بات کرتے ہیں. میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں دوبارہ یہ سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ امن کر رہے ہیں, میں نے اس کا جواب دیا. آپ نا اس کو, میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو یہ کانٹیکسٹ ہے نا جو آپ نے پریزنٹ کیا ہے, یہ کانٹیکسٹ انفارچونیٹلی یہ وہ ہے جو مین سٹریم میڈیا پھیلا رہا ہے. کیا بات یہ ہے کہ حکمران ویسٹ کا ہو, ایسٹ کا ہو, ساؤتھ کا ہو یا نارتھ کا ہو, حکمران طبقے کے اندر منافقت ہوتی ہے, دوہرے معیارات ہوتے ہیں. وہ جس امن و آشتی کو بیچتا ہے وہ اقوام متحدہ والی ہوتی ہے. میں جس انڈرسٹینڈنگ کی بات کر رہا ہوں, میاں صاحب نے تو ویسے ایسی کبھی, میاں صاحب بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اب آرام سے بیٹھے ہوئے, انہیں آرام سے بیٹھا رہنے دے. آپ نے اتنی بات کی, میری بات کا جواب تو لے لینا. ہیومن رائٹس اور اقوام متحدہ اور این جی اوز اور یہ, میں نے بالکل وہ بات نہیں کی. مجھے پتا ہے وہ پروجیکٹ ہوتا ہے, میں پروجیکٹ کی بات نہیں کر رہا. اس کے علاوہ دنیا 2025 تک پہنچی ہے, مارے کھا کے, جنگیں لڑ کے پہنچی ہے. فلاسفرز ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ایک وار مونگرنگ پھیلائی جا رہی ہے, اس کے پیچھے وار انڈسٹری ہے پوری دنیا کے اندر, اور وار انڈسٹری
ہی حکومتیں بناتی ہے, حکومتیں گراتی ہے, وہ امریکہ ہو, وہ یورپ ہو, وہ انڈیا ہو. تو ہم اپنا نام تو نہیں لے سکتے ابھی فی الحال. کاشف صاحب ایک منٹ, آپ وار مونگرنگ کی بار بار بات کر رہے ہیں یا امن کی بار بار بات کر رہے ہیں؟ میں یہ نہ وار مونگرنگ 9 مئی, یہ جو حالیہ 9 مئی ہے, اس سال کا جو 9 مئی ہے, میں 2 سال پہلے والا نہیں اگر اس پہ بات کرتی, تب تک کیا حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے صبر, تحمل یا امن کی کوشش نہیں کی ہے؟ میں ایک بات, جب جنگ مسلط ہو جائے تو جنگ لازم, یہ تو ایک اور ہی ٹاپک ہے, ٹھیک ہے نا, جنگ مسلط ہو جائے, میں اب اس پہ میں کچھ بول دوں گا, اب رہنے دیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنگ جیت گئے نا آپ, ہم لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں نا پوری دنیا میں کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. اچھا, اگر ہم یہ غلط کلیم کر رہے ہوتے تو میں نے کب کہا ہے غلط کلیم کر رہے ہیں؟ میں نے کب کہا ہے؟ تو یہ ہمارے تو یہ خطے میں اچانک سے ہمارے لیے اتنا پیار محبت پپیاں جپیاں. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے نا, ہم جیت گئے, ٹھیک ہے, یہ جنگ جیت لی. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 28 مئی کو اس طریقے سے ایک بم بنانے والے دن کو, نیوکلیر بم نہیں سی بنایا, میں پھر بار بار کہنی ہے, ہمارے پاس ایٹمی طاقت موجود تھی, انڈیا کے پاس بھی موجود تھی. میرے الفاظ کو درگزر کیجیے اگر میں غلطی کر رہا ہوں. ایٹم بم کو سیلیبریٹ کرنا اور یہ ٹی وی پہ اشتہار چلانا, وہ میاں صاحب کی تصویر آ رہی ہے, دماغ, نہیں کچھ بھی نہیں. اگر ہم سوچیں تو یہ تو بالکل ایک تو آج کل حب الوطنی کا سب سے بڑا کرائٹیریا یہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بم کی بنیاد ان کے بڑوں نے رکھی تھی, اور نون لیگ والے, مطلب اب بات, اگلا سوال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ اس سیلیبریشن کے بعد, اس 28 مئی کی سیلیبریشن کے بعد پاکستانی جمہوریت کا مستقبل کیا ہے؟ کہ اگر پوری قوم, جو کہ میں بتا رہا ہوں قوم کا لفظ انورٹڈ کاماز میں ہوتا ہے, یہ وہی 2-3 کروڑ لوگ ہیں جن کے پاس میڈیا بھی ہے, جن کے پاس وہ ہر قسم کی ریپرزنٹیشن ہے, یہ لوگ اگر نیوکلیر بوم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پاکستانی جمہوریت کا مستقبل کیا ہے؟ جنگوئزم, ہائپر نیشنلزم, پاپولزم, کیا؟ دیکھیں کاشف صاحب, آپ سیلیبریشن کی بار بار بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یا کیوں ہوتا ہے, اور یہ چھٹی اور یہ اور وہ, آپ یہی بات کر رہے ہیں نا بار بار. مطلب جیسے میڈیا پہ جشن منایا جا رہا ہے کہ میڈیا وہ کیا نخرہ کی, نوکری کی تو نخرہ کی, میں بس یہ بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بہت طریقے کے ساتھ ریگریسو کی گئی ہے, بہت سلیقے کے ساتھ, بہت باریک کارروائیوں کے ساتھ ہم سے میلے ٹھیلے, خوشیاں اور سیلیبریشنز چھینے گئے ہیں. یہ ہمارا کلچر کا حصہ نہیں, کلچر کا حصہ نہیں ہے, مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا, اور بہت ساری یہ کہہ دیا گیا یہ ہیش ٹیگ انورٹڈ کوماز میں یہ ہندوانہ رسمیں ہیں, ایسا بہت کچھ کہہ کر ایون وساکھی تے لوڑی بھی کھو لئی, یا پی ایس ایل بچا, یا پھر بم بچ گیا. ٹھیک ہے, ہاں بچ گیا یا بچ گیا, سوری, خدا کا خوف کریں. نہیں اب تو ہم نہیں, لیکن اب ہم اس میں یہ ہماری یہ جیتی ہوئی یہ بھی شامل ہو گئی ہے, جنگ بھی, تو اگلے سال ہم اس کا جشن بھی منائیں گے. تو مارکہ حق نام رکھا گیا ہے اس کا, آپریشن بنیان المرصوص, آپریشن سندور کے مقابلے میں. آپ پھر اچھا نہیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں کاشف صاحب. ایک تو یہ کہ سیلیبریشن کے لیے کوئی ماحول ہی نہیں چھوڑا گیا, پھر ایکسٹریمزم نے جو یہاں پر حالات پیدا کیے, ہم اتنے زیادہ, ابھی سارے کہتے ہیں کہ میمز بنا رہے تھے پاکستانی, یہ کر رہے تھے, کہیں نہ کہیں یہ ایک کوپنگ میکنزم کے ساتھ ساتھ ہم نم بھی ہو گئے. ہم کہتے ہیں اتنا کچھ ہو گیا, اب کیا ہی اور ہو جائے گا. ایسا ہی ہے, جب سارا کچھ چھین لیا, ہر چیز کو ایک خاص لبادہ پہنا دیا گیا, وہ آپ کا میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, تو پھر اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بیچاریاں کی کرن 18ویں ترمیم نو منا لیندے نے, یا مطلب کہ آئین دیا تھا, ایک جماعت کہندی سی اسی آئین دیتا ہے, دوجی جماعت کہندی سی اسی سڑکاں دتیاں نے, اسی انفراسٹرکچر لے آئے ہیں یہ وہ, تو پھر اس میں بومب بھی آ گیا. جیسے ہی بومب آیا تو وہ پھر پہلی جماعت نے کہا نہیں
آئین کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی بنیاد بھی ڈالی تھی, تو اس لیے یہ ہم لائے تھے. دیکھیں اب رک جائیں, اب مجھے بولنے دیں. چلے میں اب زیادہ نہیں بولتا, میں آپ سے ایک اور سوال. پاپولزم جب ہوتا ہے ان ون وے اور دا ادر, ایسی ہی چیزوں, ہم کس چیز پر جشن منائیں, ہم کس چیز کا جشن منائیں؟ اتنی جسٹیفیکیشنز میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہی, آپ اتنا معذرت خواہانہ ہرگز نہیں, میں کڑی غلطی معذرت کرنی ہے. پھر مجھے بات کرنے دیں. اور آخری بات اس معاملے کی یہ کہ آپ لوگ, جب میں آپ لوگ کہتی ہوں, یہ ہمارا ایک خاص طبقہ ہے جس میں اب آپ بھی شامل ہو رہے ہیں اس قسم کے اعتراضات کر کے. آپ لوگ جب کہتے ہیں بمب 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 بمب, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹھیلے والا ہو, وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا دانشور ہو, انگریزیاں چاڑنے والا باہرلے ملک میں بیٹھا ہوا کوئی انسانی حقوق کا ایکٹیوسٹ ہو, یا پھر پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا, یا پھر میڈیا, پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا ہمارا سیاستدان, یا میڈیا پر بیٹھا ہوا سیاستدان اور صحافی ہو, وہ سب اٹامک پاور ہونے کو صرف ایک بوم کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اٹامک پاور ہونا صرف بمب بنانا نہیں ہے, اس کا میڈیکل میں جو کام ہے, اس کا زراعت میں جو کام ہے, اس کا آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ بجلی کے, اچھا میں سمجھا کہ بوم کو سیلیبریٹ. کاشف میں نے یہ آپ نہیں, نہ دیکھیں مجھے یہ بات نہ سمجھائیں. اب میں آپ یہ کیا ہوتا ہے وومنس پلین نہ کریں آپ مجھے, نہیں وہ مینس پلین ہوتا ہے. اچھا میں سوری. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے, اچھا جوکس اپارٹ, میں سیریس بات کر رہا ہوں. میں عرض یہی کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ 2-2.5 برس پہلے جب یہ اس حکومت کو, کیا میں پروجیکٹ شہباز کا ہوں یا پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی /PMLN کو ہوں, یا کیا بھی اس کا نام رکھا جائے, تم کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام. پروجیکٹ عمران ختم ہو رہا تھا تو ہمیں یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ بتا رہی تھی کہ بیسکلی وجہ اس کی یہ ہے کہ عمران خان پاپولزم ملک میں لا رہا ہے, نفرت انگیزی پھیلا رہا ہے, لوگوں کو لڑوا رہا ہے, اور عمران خان کے پیچھے آرمی اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی انٹرسٹس کے لیے پاکستان کے مفادات کو پیچھے رکھ دیا. جنرل فیض ان میں سے ایک تھے جن کے کورٹ مارشل اور دیگر معاملات کا فیصلہ سنا ہے آج کل میں آ جائے. ٹھیک ہے, جو بھی ہے یہ ہمیں بتا رہے تھے یہ لوگ, اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے, آرمی اسٹیبلشمنٹ کو آپ ایسے مت کریں, اس طریقے سے آپ اپنے بیرکس میں واپس جائیں, اپنے کام سے کام رکھیں, آپ کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے, ہم سنبھالیں گے, ہم سیاستدان ہیں. میاں نواز شریف واپس آئے گا جب قوم کو نواز دیں گے, یہ ہو جائے گا. اور ادھر سے بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب, جو ایک نئی ٹرم ایجاد ہو گئی تھی اس زمانے میں, بھٹوئسٹ ہوتا تھا, اب میرا خیال ہے کہ وہ زرداریسٹ تقریباً اس طرح کا کوئی معاملہ تھا. تو ہم نے کہا یار یہ تو بہت زبردست بات ہے, اور واقعی عمران خان کو تو جو ہے وہ بالکل غلط کر رہے ہیں آرمی کی جو ہے طرفداری, آرمی اسٹیبلشمنٹ کے اس سیکشن کی طرفداری کر کے جو ان کو پرائم منسٹر بنانا چاہتا ہے. سر جی یہی بات ہو رہی تھی نا. I'm not sir. اوکے میڈم, یہی بات کر رہے تھے نا. شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحبہ, اور جو نون لیگ کے انقلابی لیڈرز تھے, کیا نام ہے ان کا, ایک تو رانا ثناء اللہ ہیں, اور دوسرے وہ ہیں, وہ نظر ہی نہیں آتے ان کا نام, جاوید لطیف. اوہ سب لال رنگ میں رنگے ہوئے تھے, وہ ہے رنگ دے. اور وہ جو ہے وہ اب ہمیں یہ بتا رہے ہیں, کل میں ایک کلپ سن رہا تھا, ایک انقلابی لیڈر PMLN کے چاگویرا, نہیں جی, حنیف عباسی صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا, انقلاب کی بات نہیں کی. حنیف عباسی صاحب وہ انسان ہیں جن کو رات کے 12 بجے عدالتیں لگا کے عدالت کے اندر سے چھڑپے مار کے جا کے گرفتار کیا تھا, جھوٹے کیس بنا کے. حنیف عباسی صاحب وہ انسان ہیں جن کو سب سے پہلے یہ پتا لگا تھا کہ فیلڈ مارشل بننے والے ہیں. اچھا نہیں, یہ تو اب اگر حامد میر جیسا شخص اپنے اب وہ کرتے ہیں, وہ حرکتیں کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے ٹک ٹاک زیادہ دیکھتے ہیں, وہ وہی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس میں سے کلپ نکل آئے گا, کلپ نکل آئے گا. بیچارہ اپنی نوکری کر رہا ہے, اس کو نوکری کرنے دیں, ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے کہ یہ بات تو جب ایکسٹینشن ملی تھی تو تبھی سب کو پتا تھا کہ ہم فیلڈ مارشلنگ آنی ہے. میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, میں کون ہوتا ہوں سر, میں کون ہوتا ہوں. اب تو جنگ جیت لی, فیلڈ مارشل میری طرف سے غیر متنازع, ٹھیک ہے. میری مجال کہ میں اس کے اوپر بات کروں, میں حنیف عباسی صاحب کے اوپر بات کر رہا ہوں. اگلا جملہ تو سن لیں. لوگ بجٹ میں ڈیفینس بجٹ بنانے کا کہتے ہیں, ڈیفینس بجٹ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہم جو ہے, یہ سوال آپ سے یہ ہے, ہم سے مراد قوم ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ نون لیگ ہے, تھوڑی سی پیپلز پارٹی ہے, تھوڑی سی نہیں, تھوڑی سی یہ جو وہ ظہرانہ تو دوپہر دا ہوندا ہے,
اشائیہ سیا زہرانہ سی او دے وچ جو ایک پیج پہ ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بہت اچھی اس تصویر کا کیپشن لکھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ سرکاری اسکولوں دے وچ جدوں سوٹی نہیں سی ہوندی کلاس, جو بچہ دوسری کلاس سے وہ ڈنڈا لینے جاتا تھا جب کلاس کی عزت افزائی ہونی تھی ماسٹر صاحب سے, تو وہ جب سوٹی دیتا تھا نا ماسٹر صاحب کو, تو اس کے چہرے پر ایسے ایکسپریشنز ہوتے تھے کہ مجھے تھوڑا سا کم زور سے لگے گی. کچھ ایسے ایکسپریشنز پی ایم کے تھے, اور صدر صاحب کے ایکسپریشنز اس بچے جیسے تھے جس نے ہوم ورک کیا ہوا ہوتا ہے. پیچھے ایک لائن میں کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, اگر میں ان کے نام گنواؤں گا تو خیر چلے چھوڑے. سب سیم پیج ہے, سیم صفحہ, آپ کیوں سیم صفحے سے ہٹ رہی ہیں؟ نہیں بالکل یہی سیم صفحہ ہستی ہے. اب بس سمجھیں اس بات کو, اب چھوڑیں اس بات کو. نہیں, آپ نے بجٹ کی بات کی ہے نا, میں اس کے اوپر میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. تو جہاں آپ کی بھی جان حاضر ہے, بجٹ کیا چیز ہے؟ پینشنرز کی پینشن, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے, اب یہ تو سارے تکتے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں. ویسے بات یہ ہے کہ کہتے تھے کہ بجٹ اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا بڑھ گیا ہے. یس, تعلیم, صحت اور دوسرے معاملات کے اوپر بھی پیسہ لگنا چاہیے. مجھے آخری بات کرنے دیں. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کو اپنے عوام کے لیے سوچنا چاہیے؟ اگر یہ سیاپے کم ہو جائیں, مجھے ختم نہیں بھی ہوتے, تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ, تو انڈیا کو چھوڑیں, آپ ان کے اپنے مسائل وہ خود حل کر لیں گے. اگر آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہنا ہے جو اس وقت بھاجپا کا ہے, اور وہ جس طرح سے وہ فرماتے ہیں گجرات میں کھڑے ہو کے کہ روٹی کھا لو ورنہ میری گولی ہے, بھائی جان کیڑی تھوڑی گولی, بس وہ الیکشن پیناڈول ایکسٹینڈ کھایا کرو رات نو چپ کر کے. میں آپ دیکھیں, مجھے آخری بات کرنے دیں, بہت گفتگو ہو گئی, اب ہم نا لائن کراس کر رہے ہیں, مت کیجیے ایسا, ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہتی ہیں نا کہ مطلب آپ سیم پیج پر رہیں, مت کہ سپلنٹ دوبارہ نہ لگائیں. بالکل, تو بس بہت ہوگی بات, اتنی ہی ہوتی ہے, اس سے زیادہ اگر ہم کریں گے نا تو خطرہ ہے, خطرہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, میرے کچھ سوالات اور ان کا ہاں اور نہیں میں جواب دوں گا, اور بات یہیں پہ ختم کر دیں گے پلیز. اور مزید بات ہم میں تاب نہیں ہے, یہ تاب, یہ مجال, یہ اردو دی میرے چ تاب نہیں ہے, یہ تاب, یہ مجال, یہ طاقت نہیں. مجھے غالب کی لائن ہے, استاد شہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال, استاد شہ سے ہو مجھے پرخاش کا خیال, یہ تاب, یہ مجال, یہ طاقت نہیں. اچھا, میں پوری زندگی پرخاش ہی پڑھ دی رہی. اچھا چلیں ٹھیک ہے, جو بھی ہے پرخاش بھی ہو سکتا ہے. اس پروجیکٹ PMLN/ پاکستان پیپلز پارٹی, از اٹ اے پروجیکٹ؟ یا ناؤ بالکل obviously ایسا آپ کو لگ رہا ہے؟ نہیں, یہ پروجیکٹ ہے نا. اس سے پہلے پروجیکٹ عمران جو تھا, اس کے اندر ہم یہ کہتے تھے کہ فوج کی, پاکستانی آرمی کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر مداخلت بڑھ رہی ہے. کیا اب عمران خان کے جانے کے بعد, عمران خان صاحب کو گئے ہوئے جیل میں بھی گئے ہوئے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں, ان کے جانے کے بعد کیا آرمی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پاکستان کی سیاست سے کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک سوال. دوسری بات, جی, عمران خان صاحب پر یہ الزام ہوتا تھا کہ انہوں نے پاپولزم اور ہائپر نیشنلزم رگو پے میں داخل کر دیا ہے. نہیں کیا. میرا سوال یہ ہے کہ 28 مئی منا کر ہم اس پاپولزم کو ٹھپا لگا رہے ہیں سیم پیج کا, کیا فرق ہے؟ تیسری اور آخری بات, عمران خان صاحب کے دور میں ہم یہ کہتے تھے کہ معیشت ڈوب رہی ہے, معیشت تباہ ہونے والی ہے, معیشت تباہ ہو چکی ہے. اس دور میں یہ 2 برس ہو گئے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد, معیشت بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے؟ اس کا تو جواب دستی لے لیں مجھ سے. ہاں, ان سوالوں کے جواب اس سے پہلے کہ آپ دیں, ایک بات میں کر دوں, سب سے ہاتھ جوڑ کے, سب سے پہلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر, آپ میرے بزرگ ہیں, میں بزرگ ہوں آپ کا, تو آپ یہاں پر ہوتا یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ خوش ہو جائیں مجھے بزرگ بنا کے, یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھی یہ سوال پوچھتا ہے نا, یہاں کے بڑے بڑے لبرل لیفٹ ٹھیکیدار انڈیپینڈنٹ میڈیا کے, میں نے پرائیویٹ میٹنگز میں, پرائیویٹ سیٹنگز میں ان لوگوں کو جو بہت ہی پروگریسو ہیں, ان سے جب یہ باتیں کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار تم تو عمرانسٹ بن گئے ہو, تم تو عمران خان کی. بھائی اگر آپ اس حکومت پر اعتراض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمرانسٹ ہیں. آپ حکومت پر اعتراض کر رہے ہیں یا پالیسیز پر؟
یا اس پورے صورتحال پر, پاپولزم پر, جنگوئزم پر. میں جنگوئزم کہاں ہے اس وقت؟ آپ کو بوم کی سیلیبریشن میں جنگوئزم نظر نہیں آتا ہے. 2.5 کروڑ بچہ سڑکوں پہ ہے, 40% تقریباً کے نیڑے تیڑے ہماری پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہے. سرکاری اعداد و شمار ہیں, کچھ 1-2% اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. ہم بوم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیٹس اٹ مائی لارڈ. آپ نے سوال کیا تھا سب سے پہلے کہ کیا دخل اندازی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, اس کا جواب میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اور اس کے بعد آپ نے کہا پاپولزم کا حوالہ دیا, تو میرا خیال ہے کہ یہ والے شہباز شریف, یہ والے شہباز, اب تو سبھی کہتے ہیں یہ کون سا شہباز ڈاؤن لوڈ ہو گیا. انہوں نے اپنے آپ کو کافی پبلک اپیرنس میں یا جو سپیچ ہوتی ہے یا جو بھی بات چیت ہے اس میں انہوں نے کافی خود کو ایک نئے شہباز کے طور پر پیش کیا ہے, وچ از گڈ کہ آپٹکس میٹر کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے, انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ سارے مل کر بیٹھتے ہیں سب, یہ وہ ٹھیک ہے, تو جمہوریت یہ بھی تو ہوتی ہے نا. اور یہ جس قسم کی, پھر آپ نے وہی باتیں کی ہیں جو میں نے کہا کہ یہ ویسٹ سے اٹھائی ہوئی وہ سارے تماشے ہیں. میں انسانی حقوق اور اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں اور یا معیشت کے, یا آج تسی پوری گفتگو نیو لبرل اکانومی نہیں لے کے آئے, جیسے شہباز صاحب اگر شبانہ روز لفظ استعمال نہ کریں تو ہمیں لگتا ہے انہوں نے تقریر نہیں کی, آپ یہ لفظ نہ استعمال کریں تو لگتا ہے کہ گفتگو ہی نہیں ہوئی. تو مطلب اس کے اوپر میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جن چیزوں کو, جن ریاستوں کو آئیڈیلائز کر کے یہاں پر ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر یہ لوگ, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بتا رہے ہوتے ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بتا رہے ہوتے ہیں, مجھے بہت ہنسی آتی ہے. پاپولزم کا ایک دوسری طرح کا برانڈ ہم دیکھ رہے ہیں. آئی ہوپ کہ اگر یہ پارٹیز اس کے اوپر کام کریں اور یہ نہ کریں وہ سب کچھ. تیسرا سوال آپ کا تھا اکانومی سے جڑا ہوا, حالانکہ یہ سوال تھانو سجدہ نہیں سی, ہن جاچدہ نہیں سی تھانو. اکانومی کو بہرحال سنبھالا ملا ہے اور اب بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں صفک کتھوں آ گئی, میں ہن اس شو نو مکانا چاہ رہی ہوں, اس گفتگو نو صفک دا وچ سیاپا نہ لے کے آؤ, ٹھیک ہے. وہ رانا ثناء اللہ نے فرمایا ہے نا کہ وہ صفک والے ہوں یا وہ واڈا ہو یا وہ محسن نقوی صاحب ہوں, یہ سارے آپس میں کزن شزن ہی ہیں, ایک ہی قبیلے سے آتے ہیں, تو اس لیے آپ خاموش رہیں اس جانب کے. حیران کن بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے سرفراز بگٹی کا نام نہیں لیا, کسی اور ویلے لی بچا کے رکھا ہوئے گا. ظاہر ہے وہ فی الحال آئے بھی تو پی پی کی طرف سے, تو ابھی تو آپ غصہ کر جائیں گے. میں آگے بڑھتی ہوں. آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا 2.5 کروڑ بچہ, غربت, خواتین کے جو معاملات ہیں یہاں پر, ہاں کسان, خواتین کے معاملات ہیں جو, اور قانون سازی کے جو معاملات ہیں. ابھی اینٹی چائلڈ میرج جو بل پاس ہو کر قانون بنا, اس کے اوپر جو ایک بحث بن چلی ہے, وہ سارا کچھ اس کے اندر جب بحث آتی ہے تو مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ وہی ایک طبقہ جس جو آئیڈیلائز کرتا ہے ویسٹ کے دیے گئے ایک خاص سٹینڈرڈ کو, جس کے اوپر وہ خود بھی پورا نہیں نہ اتر رہے ہیں, وہ بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہیں ان کے, ٹھیک ہے. وہ یہ لوگ جب موسمیاتی, میں ایک مثال دے دیتی ہوں, موسمیاتی تبدیلیاں, کلائمیٹ چینج, ایسی سیکٹر نے ہن اس گل دے اوتے جفا پا کے باہروں بھی فنڈنگ آ رہی ہے, ایتھے بھی نیوز رومز دے وچ گھس گئے نے, اور ادھر ادھر سارے ہر طرف مطلب انا پیسہ آ رہا ہے اور مل رہا ہے کچھ لوگوں کو, کچھ افراد کے ہاتھوں میں جا رہا ہے. ان میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کا جو شکار ہیں ڈائریکٹ اور جو اس کو سہ رہے ہیں وہ تو پھر وہی ہے, غریب ہے. یہ ابھی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں, اے سی اگرچہ ساڈا کام نہیں کر رہا لیکن اے سی چل رہا ہے, ساڈے سر دے اوتے ایک چھت موجود ہے. وہ جو غریب باہر ہے اصل تو موسمیاتی تبدیلی کا وہ شکار ہے. یہ بھی طبقاتی تقسیم ہے. کیا طبقاتی تقسیم کو یہ لوگ موسمیاتی تبدیلیوں میں اس طرح سے لاتے ہیں؟
نہیں وہ لا نہیں سکتے نا, پھر ہم نے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر ٹریننگ ورک شاپس بھی تو کروانی ہے نا, سمجھا کریں نا. اور باقی رہی آپ کے بمب کو سیلیبریٹ کرنے کی بات, تو کاشف صاحب کچھ تو منانے کے لیے ہے نا, کیا کریں؟ میں آخری سوال آپ سے پوچھ لوں, جی مختصر جواب دیجیے گا, لمبی بات نہیں, بہت زیادہ گفتگو ہو گئی. آپ 9 مئی والی ہیں؟ کیا ہو جی گل کر رہے ہو؟ آپ 28 مئی والی ہیں؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ہم 1 مئی والے ہیں, کیونکہ مزدوری کر رہے ہیں.